آپ باہر اڈے پہ جاتے ہو، ایک مزدور کو لے کے آ جاتے ہو، اسے کہتے ہیں بھائی 1000 اینٹ تو نے اوپر چڑھانی ہے، اگر وہ ایک دن میں 2000 اوپر چڑھا دے تو آپ خوش ہو جاؤ گے اس کے کام سے کہ یار اس نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ خوش ہو کر اس کو کوئی انعام دو گے، انعام وہ چیز دو گے جو آپ کی نظر میں کوئی ویلیوبل ہوگی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے بندے سے کسی وجہ سے خوش ہو جاتا ہوں اور پھر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کو انعام سے نوازا جائے تو میں اس کو انعام کیا دیتا ہوں، میں اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہوں۔ آج ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس کوٹھی کار بنگلہ ہے اس پر بڑا اللہ کا فضل ہے، ارے اللہ کا فضل اس پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ کا فضل اس پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں غور و فکر کی دولت عطا کرے۔ اللہ کا فضل اس پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق خدا میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کا۔ کن کا ہے؟ ماں باپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ اکرام تڑپ گئی، یار سنو کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ ارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اولاد کے لیے ایک گولڈن چانس ہے۔ گولڈن چانس کو میں اس طرح بیان کروں، حضرت صاحب جب یہاں پنجاب سوسائٹی میں آئے، پنجاب سوسائٹی میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس وقت یہاں پر زمین بڑی سستی تھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے، لوگوں نے کہا جناب پلاٹ لے لو آپ نے، ہو یا چھوڑو یار کیا کرنا ہے، کون اتنی دور آئے گا۔ آج وہی پلاٹ کروڑوں روپے کے بن گئے۔ اب یہ پوچھتا رہے اوئے حافظ صاحب اگر میں نے بھی 8-10 پلاٹ خریدے ہوتے تو میں کروڑ پتی بن جاتا، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اس سے پتہ چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ میں روز روز نہیں آتا۔ کیا میں نے کہا؟ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اس کے ہاتھ گولڈن چانس آ گیا ہے، ارے ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ ارے یہ پوچھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے، اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فلاں بازار میں جو کسائی ہے نا وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں کتنا متقی پرہیزگار ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوس مل رہا ہے، جا کے دیکھنا چاہیے وہ کرتا کیا ہے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ چلے گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ چھٹی کر کے جب گھر جانے لگا فرمایا شاید راستے میں کوئی اچھا کام کرے، دیکھا راستے میں بھی کوئی کام نہیں اچھا کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہوئے آپ بھی داخل ہو گئے، دیکھو گھر میں کیا کرتا ہے، دیکھا گھر میں اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے جا کر ان کے منہ ہاتھ دھلائے ہیں، ان کی خدمت کی، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے لقمہ اپنے منہ میں چبایا، جب نرم ہو گیا تو ماں کے منہ میں ڈالا، جب وہ لقمہ ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس اس کو دے۔ سبحان اللہ۔